اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورہ دہر کی پہلی آیت اور سورۃ العصر کی پہلی آیت، دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، دہر اور عصر، ان کا ذرا فرق واضح کیا جائے۔ قرآن مجید میں وقت کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، زمان کا لفظ بھی آیا، حقبہ کا لفظ بھی آیا، وقت خود عربی کا لفظ ہے، اور دہر کا لفظ بھی ہے اور عصر کا لفظ بھی ہے۔ دہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جو کائنات ہے اس کی کریشن کے لیے، اور کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس سارے جو ارا ہے اس کو دہر کے لفظ سے لیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عصر کا لفظ ہے، عصر کے دو معنی ہیں۔ ایک لفظ سے اعصار، تیزی سے چلتی ہوئی ہوا کے لیے، جکھڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ عصیر ہے۔ سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے، نچوڑ لینا، جوس نکال لینا۔ عصر وہ وقت ہے کہ جب وقت میں وقت باقی نہ رہے، نچوڑ لیا جائے۔ وقت کا وہ حصہ کہ جب وقت میں وقت باقی نہ رہے اس کو عصر کہتے ہیں۔ کسی بھی دن کے اگر 3 حصے کر لیں تو جو آخری حصہ ہے وہ عصر ہے۔ ابھی دن گزر گیا، اس کا زیادہ حصہ گزر گیا، اب بس تھوڑا سا وقت ہے، اب اس دن میں وقت باقی نہیں رہا، اب یہ عصر ہو گیا۔ جو دہر کا لفظ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کائنات ہے یہ ارب سال سے ہے۔ کب سے اس کی ابتدا ہے، سائنسدان بھی اس پہ ذرا ان کے لیے بھی قابو نہیں، اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہ کائنات کا وہ حصہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور وہ بگ بینگ تھیوری اور ہمارا سولر سسٹم اور ہمارا ملکی وے، اس کی جو کریشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 14 ارب سال پہلے ہوئی، 3.78 بلین ایئرس۔ اور یہ جو 3.78 بلین ایئرز ہے، یہ وقت کا وہ نون حصہ ہے، جانا پہچانا حصہ ہے کہ جس سے پہلے بہت سا وقت گزر چکا۔ اس پر یہ بھی دہر کا اثر ہے، بہت سا وقت گزر چکا، تو پھر ایک جو ہے بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، سورج بنا، ستارے بنے۔ تو یہ آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے یہ واقعہ ہو گزرا۔ اس کے بعد یہ زمین، یہ پلینٹ جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ جو 14 ارب سال ہیں، اس کی جب اثر آ گئی تو آج سے تقریباً 4.48 ارب سال پہلے زمین بنی۔ یعنی آپ 14 ارب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو جب اس وقت میں وقت نہ رہا اور یہ اپنے اینڈ کو پہنچی تو زمین بننا شروع ہو گئی۔ تیسرے حصے میں اس کے آ کے زمین، اور پھر وہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، اس پہ لیونگ آرگنزم، حیات، پہلے ایک فارم میں، پھر دوسری فارم میں، پھر تیسری فارم میں، پھر انسانیت جیسے وہ بنی۔ تو انسان جو ہے پھر اس کے لیے یہ جگہ موافق ثابت ہوئی، اللہ نے موافق بنایا کہ ہم جیسے لوگ اس پہ رہ سکیں، تو پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو زمین ہے جس کو ابھی گزرے ہوئے 4.48 ارب سال ہو گئے ہیں، اس پر جب انسان کی پیدائش ہوئی تو وہ اس کا اثر تھا، آخری وقت لگا ہوا تھا۔ سائنسدانوں میں اختلاف ہے
کوئی کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سال پہلے، کوئی کہتے ہیں 5 لاکھ سال پہلے یہاں پہ انسان وارد ہوا۔ لیکن یہ جو محکمہ آثار قدیمہ والے ہیں نا، آرکیالوجی والے، وہ اس طرح سے نہیں چلتے۔ وہ ان کے نزدیک جو کسی انسانیت کے یا انسان کے اس زمین پر موجود ہونے کے جو امکانات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کھینچ کے پیچھے لے جائیں تو 12,000 سال پہلے کا کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ انسان یہاں پہ تھا۔ تو وہ جو زمین ہے جس کو ابھی پیدا ہوئے تقریباً 4.5 ارب سال ہو گئے، اس کی اثر کی بھی اثر 12,000 سال 4.5 ارب سال کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو 12,000 سال پہلے تک کچھ انسانوں کے ہاتھوں کے برتن، کچھ ان کی ہڈیاں، کچھ ان کے فوسلز، کچھ لکھے ہوئے مخطوطے، پھر اس کی کاربن ڈیٹنگ، یہ چیزیں ملتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم، ویسے تو 8,000 سال تک جاتی ہیں، میکسیمم اگر اس کا کھینچ کے لے جائیں 12 سے 15,000 سال تک جائیں۔ اس سے پہلے ابھی تک جو ہم یہاں بیٹھے، ابھی تک اس سے پہلے انسان کی اس زمین پر موجودگی کے کوئی آثار نہیں ملے۔ کل مل جائیں تو کہہ نہیں سکتے، ابھی تک نہیں ملے۔ تو انسان اس دنیا پر آئے ہوئے اس کو ابھی ہوئے ہیں 12,000 سال۔ دہر جو ہے وہ ہمارا شروع ہوا 14 ارب سال سے، زمین بنی 4.5 ارب سال، اور ہم یہاں پہ آئے 12,000 سال پہلے۔ یہ بھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے کہ ہم اس زمین پہ آئیں۔ 12,000 سال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان جو وارد ہوا ہے زمین پر، وہ بھی زمین کی اثر میں وارد ہوا، والاثر ہو چکی تھی زمین کے وقت کی، اس میں وارد ہوا انسان یہاں پہ آیا۔ اب انسانیت کو لے لیں تو پہلا انسان خود نبی تھا، اور انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی اثر میں شروع ہوا، اور پھر جہاں سے ہم یہ لفظ والعصر پڑھتے ہیں، یہ اس 12,000 سال کی اثر میں آیا، اس کو ہوئے 1400 سال۔ اب 12,000 سال کے بھی 12 حصے کر لیں تو تب جا کے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ابھی 1400 سال پہلے، یہ کل ہی کی بات ہے، قرآن مجید نازل ہوا، اس میں لکھا ہے والعصر۔ تو جو انسانیت کی تاریخ ہے اس زمین پر، اس کی اثر میں ہم آئے۔ تو قرآن مجید نے کہا والعصر۔ عصر میں کیا؟ 2 چیزیں، تیزی سے گزرتا ہو وقت، اور وہ وقت کہ جب وقت میں وقت نہ رہے، نچوڑ لیا جائے، عصیر۔ آپ کسی عرب کنٹری میں جائیں نا تو وہاں پہ وہ جو ڈبہ ملتا ہے نا اورنج جوس کا، اس پہ لکھا ہوتا ہے عصیر البرتقال، اورنج جوس۔ تو وقت جب نچڑ جائے، آپ کہتے ہیں اب اس دن میں کیا باقی بچا؟ عصر کے وقت آپ کہتے ہیں بس، آپ کے ہاں تو نہیں، ہمارے پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو صبح کو آئے ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں واپس، کیوں؟ عصر ہو گئی، بس دن ختم ہو گیا، تو وہ گھروں کو بھاگتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، عصر ہو گئی۔ اب وقت میں وقت نہیں رہا، بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ تو ایک عصر وہ، یہ ساری عصریں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے ایک اور عصر بھی ہے۔ اگر سٹینڈرڈ مان لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو، تو 63 سال، اس کے 3 حصے کر لیں، تو ہر وہ شخص ہم میں سے جو 40 سال سے اوپر کا ہے، وہ اپنی عصر میں چل رہا ہے، اس کا بھی وقت ختم ہے۔ اس کے وقت میں اب وقت نہیں رہا، اس کی عمر میں اب وقت نہیں رہا۔ عصر لفظ جو ہے نا، والعصر، بڑا چن کے لایا گیا، تیزی ہے اس میں، اور وقت میں وقت نہیں ہے۔ والعصر، ہماری عمریں جن کی چلیں 40 سے کم ہے، ان کی اثر بھی آیا ہی چاہتی ہے، کوئی دور کی بات نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ کل ہم
بچے تھے، چھوٹا سا بستہ لگایا ہوا اسکول میں جایا کرتے تھے. ابھی ہم اکٹھے دوست بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کل ہی کی بات ہے، کل ہی ہم یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ والعصر، عمر کی والعصر جو ہے وہ بھی 40 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو والعصر کی عینک سے دیکھیں تو آخری وقت لگے ہوئے، عمریں بھی آخر پہ پہنچے ہوئے، ہم آخری امت ہیں، انسانیت خود آخر میں آئی، زمین آخر میں بنی، ہر چیز اثر میں بنی. جب وقت میں وقت نہ رہا تب بنے ہم، اور وقت میں وقت بھی نہ رہا اور تیزی سے بھی گزر رہا. اعصار کا لفظ، ایک تو گزر تیزی سے رہا ہے، ایک شروع اس وقت ہوا ہے کہ جب اس میں وقت ہی نہیں بچا دیا. تو یہ والعصر. تو بھائی وقت بھی نہیں رہا اور وقت تیزی سے بھی گزر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، جس نے اس عصر کی تیزی کو اور اس عصر میں وقت نہ ہونے کو اور اس میں سے وقت نچوڑ لیے جانے کو نہ پہچانا، وہ نقصان ہے. اس کو نہیں پتہ چلا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس کا یہ عمر عزیز گزر جائے گی، نکل جائے گی اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں کی جو بستر مرگ پہ تھے. ایک صاحب نے، کوئی نرس تھی یا ڈاکٹر تھی، 100 ان لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جو مرنے والے تھے، اس کے بعد مر گئے. انہوں نے کیا کہا، کاش کہ میں کیا کرتا، اب تو میں چند سانسوں کا مہمان. وہ کتاب پڑھنے والی. تو لفظ اثر کا مراقبہ کریں. ویسے تو مراقبے میں جو ہے یہ لفظ اثر بتائے گا کہ میں کیا ہوں. کیوں قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا؟ دہر میں تو اس نے کہا کہ انسان پر دہر میں ایسا وقت گزر چکا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا؟ تھا ہی نہیں. وہ ادھر سے ذکر کرتے، وہ آخر پہ جا کے پیدا ہوا. 14 ارب سال جو ہیں اس کے آخر پہ جا کے پیدا ہوا. کیا ذکر کرنا، تھا ہی نہیں. کوئی چیز ہو ہی نہ اس کا کیا ذکر ہے. یہ تو ہم آخر پہ آئے. یہ ہے مسئلہ. اچھا، ہر دن کی اثر ہو جاتی ہے. یہ سب سے قریب کی اثر ہے. ایک تو ہماری عمر کی اثر ہے نا، ہر دن کی اثر ہو جاتی ہے. جب وقت میں وقت نہیں بچتا اثر ہو جاتا. عمر بچے گی تب جب یہ جو دن والی اثر ہے نا یہ بچا لیں ہم، تب، ورنہ نہیں بچے. اب یہ جو دن والی اثر ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہمیں یہ جو دن ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیا. جس کا ایک، اس کو اردو میں کہتے ہیں نقشہ انضباط، ٹائم ٹیبل بنا کے دیا. کیوں؟ دن کا ٹائم ٹیبل بنانا بہت مشکل تھا، انسان نہیں بنا سکتا. کیا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا؟ یہ جو والعصر ہے، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بہتے پانی کی طرح، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے. آپ کہیں کہ یہ وقت میں رکھ لوں بعد میں کام آ جائے گا، کسی برتن میں ڈال لوں، ڈھک دوں اس کو، بعد میں استعمال کر لوں گا. نہیں، وہی امام راضی والی بات کہ مجھ سے میرا سودا خرید لو، باقی تو کل آ کے بیچ لیں گے، میری برف پگھل جائے گی، مجھ سے میرا سودا خرید. تو وقت جو ہے وہ ایک سیال مادہ، بہتا چلا جاتا، اس کو آپ کہیں محفوظ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن میں 8 قلعے گاڑے ہیں، 8 سٹاپ دیے ہیں. 8، 5 اس میں سے لازمی ہیں، 3 آپشنل ہیں. اگر ان کے ساتھ زندگی کو باندھ لیا، ان پہ زندگی کو چلا لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے. ان کو اگنور کر دیا، اثر پہ لگے ہوئے.
وقت گزر رہا ہے تیزی سے اور وقت میں وقت نہیں رہا، پھر لگے چلو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ 8 سٹاپ کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہیں فرض اور 3 نمازیں ہیں نفل یا سنت، اشراق، چاشت اور تہجد، یہ 3 اور 5 فرض، کتنی ہوگی؟ 8۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آذان کا پہلا لفظ سن کر ترک دنیا رہبانیت اختیار کر دیں۔ قلم پکڑا ہوا ہے چھوڑ دیں، کدال پکڑی ہوئی ہے کچھ کھود رہے چھوڑ دیں، سی رہے ہیں سوئی ہاتھ میں ہے ٹانکا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، اذان کے بعد یہ چھوڑ دیں۔ اگر یہ نہ کیا شیطان کے ٹریپ میں آ گئے، تھوڑی دیر اور، ذرا سی دیر، یہ لفظ لکھ لو، یہ بات کہہ دو، یہ ٹانکا لگا دو، اتنا کھود لو، اس چیز کو دھو لو، اس کو پکا لو، گیا، ختم، آپ پھنس گئے، آپ نے خود اپنے آپ کو پھنسا دیا، آپ فتنے میں پڑ گئے۔ اگر آپ نے پہلے اللہ اکبر پہ دنیا کو ترک نہیں کیا، پھنس گیا۔ پانچ لازمی اور 3 آپشنل سٹاپ۔ یہ جو آپشنل ہے نا، یہ اس لیے آپشنل رکھے ہیں کہ یہ انسان کی تربیت میں، انسان کو سنوارنے میں زیادہ اونچے ہیں، اس لیے آپشنل رکھے۔ یہ قسمت والے ہی کر سکتے ہیں۔ تہجد پہ کون کون اٹھے گا؟ تہجد فرض نہیں رکھی، لیکن جو اٹھے گا وہ کمال کرے گا۔ پھر اس طرح فجر سے لے کے ظہر تک معاش کا وقت ہے، جو 2 نمازیں اس میں پڑھ لے گا بڑی بات ہے، اس نے بھی بڑا کام کرے۔ اپنی تمام مصروفیات جو زندگی کے نا، ان کے جو درمیان وقفے ہیں نا، ان میں رکھیں، ان کو اگنور نہ کریں۔ ان کا جو وقت ہو تو دنیا ترک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی محفل بہت خوشگوار ہوتی تھی، بہت ہی حسین ہوتی، بہت ہی اچھی اچھی باتیں ہوتی، دل کرتا تھا بیٹھے رہیں، کہ اچانک بلال کی آذان آ جاتی، آواز آ جاتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، جانتے تم کون، اللہ نے بلا لی۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، ایسے چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اذان کے بعد دنیا کو ایسے چھوڑ دیں جیسے آپ دنیا کو جانتے ہی نہیں، دیکھیں گے نماز پڑھ کے، ترک کے دنیا، رہبانیت، جتنا کام، جو ٹانکا آدھا لگایا ہے سینے والے نے وہاں چھوڑ دے، لکھنے والا آدھا حرف لفظ لکھا ہے چھوڑ دے وہاں، چھوڑ دے وہاں، پکار آ گئی، ساری مصروفیت کو اس کے درمیان کریں۔ اگر یہ کر پائے اب آپ والعصر میں وقت کو پکڑ سکیں گے۔ اگر یہ نہیں کیا تو وقت بہتا ہے، بہتا رہے گا، نکل جائے گا، یہ عمر عزیز گزر جائے گی، بچے جوان اور جوان بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے، اور بوڑھے اللہ کو پیارے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوست، احباب، عزیز و اقارب، محفل میں بیٹھے جتنے لوگ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے والدین، اے اللہ ہم ان سب کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما۔
اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، اے اللہ تو ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تو اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اے اللہ قرآن مجید کو ہمارا راہبر و رہنما بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے نور بنا دے، اے اللہ قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، اے اللہ حشر میں ہمارے حق میں لڑنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔